بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، سلام علیکم۔ اس جشن آل عمران میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے، اور آج کی اس مختصر سی گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یہ کورونا وائرس کے قہر کی وجہ سے جو پوری دنیا بندش کا شکار ہے، مگر فضائل آل عمران آج بھی میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر رواں دواں ہے اور چمک رہا ہے۔ فضائل مولا بیان ہو رہا ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے جو کبھی کسی سے نہ رکا ہے اور نہ رک سکتا ہے۔ اس کے اوپر نہ جانے کتنی پابندیاں لگائیں گئیں۔ حضرت علی علیہ السلام، آل عمران سے مراد کون ہے؟ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور اولاد علی۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور مقامات بیان کرنے پر پابندی تاریخ انسانیت میں بہت کم ہی شخصیتیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جیسی ہوں گی جن کے دوست اور دشمن دونوں نے مل کر ان کے فضائل و کمالات اور مقامات کو چھپائے ہوں گے۔ اس کے باوجود ان کے فضائل و مناقب اور کمالات پورے عالم پہ پر ہے، اور تاریخی کتابیں فضائل علی سے بھری پڑی ہیں۔ دشمن نے ان سے عداوت اور دشمنی کو اپنے دل میں بیٹھا رکھا تھا، اور حسد و عداوت و بغض و عناد اور کینے کی وجہ سے ان کے کمالات و مقامات کو چھپائے رکھا۔ وہ دوست جو انہیں آل عمران سے دل و جان سے محبت کرتے تھے، وہ دشمنوں کے شکنجے اور جان کے خوف کی وجہ سے فضائل و کمالات کو چھپایا۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا کہ یہ اپنے لبوں کو جنبش نہ دیں اور ان سے محبت و الفت کا اظہار نہ کریں اور ان کے متعلق اصلاً گفتگو نہ کریں۔ خاندان بنی امیہ، بنی عباس، بنی سعود کو بھی لے لیجیے، ایسے افراد ہمیشہ اس بات پہ کوشاں رہتے تھے کہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو مولا کائنات غالب الغالب علی بن ابی طالب اور ان کے خاندان کے فضائل اور آل عمران کے فضائل کو مٹا دیا جائے صفحہ ہستی سے، اور مولا کائنات کو 60 یا 70 سال تک مستقل منبروں کے ذریعے، خطبہ کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے معاویہ کے حکم سے، یزید کے باپ معاویہ ملعون کے حکم سے برا بھلا کہا جاتا۔ ایک دن حجاج نے کسی مرد سے غصے میں بات کی، صرف توجہ دلا رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، کس طریقے سے چھپایا اور کس طریقے سے اپنی عداوت کا لوگ اعلان کرتے تھے۔ ایک دن حجاج، بہت بڑا ظالم و جابر، کسی مرد سے بہت غصے میں بات کی، اور وہ شخص قبیلے بنی ازد کا رہنے والا تھا۔ اس نے حجاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے امیر، مجھ سے اس انداز سے بات نہ کرو، ہم بافضیلت لوگوں میں سے ہیں۔ تو حجاج نے اس کے فضائل کے متعلق سوال کیا: بھائی تمہارے پاس کون سی ایسی فضیلت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، دیکھیے تعجب کریں گے آپ، اس نے جواب دیا کہ ہمارے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہم سے تعلقات کو بڑھائے، وہ ہم سے قریب ہو، تو ہم سب سے پہلے اسے یہ سوال کرتے تھے: کیا تم ابو تراب کو، مولا علی کو دوست رکھتے ہو یا نہیں؟ اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی محبت علی پائی جاتی تھی تو ہرگز اس آدمی سے ہم تعلق اور ارتباط نہیں رکھتے تھے۔ عداوت دکھا رہا ہوں، صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ انسان کتنا حسد اور عداوت میں مر رہا تھا، جلن کوڑھن کیا کر رہا تھا۔ اس نے عداوت اور دشمنی کی تو انتہا کر دی۔ وہ کہتا ہے: حجاج جانتے ہو،
ہمارے قبیلے میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ کسی کا نام حسن اور حسین کے نام پر ہو، یا کسی کا نام بنت رسول فاطمہ کے نام پر ہو۔ یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ بغض، یہ عناد، یہ کینہ، یہ حسد، یہ جلن، یہ مرن، یہ گڑھن خاندان اہل بیت سے، آل عمران سے یہ دوری صرف ایک وجہ تھی، وہ یہ صرف اور صرف حرام خوری کا نتیجہ تھا۔ اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی حبک ایمان و تقوی، اے علی تم سے محبت کون کرے گا؟ جو مومن ہوگا، جو متقی ہوگا۔ مومن وہی ہوگا جو امیر المومنین سے محبت کرے گا، متقی وہی ہوگا جو امام المتقین سے محبت کرے گا۔ اور جس کے دل میں بغض علی، عداوت علی پائی جائے گی، وہ کافر بھی ہوگا، وہ منافق بھی ہوگا۔ میں نے تو کہیں پر یہاں تک پڑھا تھا کہ یزید کا باپ، یزید ملعون کا باپ معاویہ صبح کے وقت بچوں کو اپنے نام سے کھلونے بانٹتا تھا، اسکولوں میں، کالجوں میں، گلیوں میں، کہ یہ معاویہ کی طرف سے یہ کھلونے بانٹے جا رہے ہیں، تحفہ، گفٹ، ہدیہ، تاکہ بچوں کے دل میں معاویہ کی محبت ہو۔ اور جب شام کا ٹائم آتا تھا، شام کے وقت بچوں سے چھین لیتا تھا، چھنوا لیتا تھا۔ بچے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تو کہا یہی جاتا تھا کہ صبح میں تمہارے امیر معاویہ کی طرف سے بانٹا گیا تھا، اور اس وقت کوفے کے بادشاہ علی کے حکم پہ، ان کے آرڈر پہ یہ چھینا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان بچوں کے دلوں میں نفرت، عداوت، بغض راسخ ہو جائے، مرتکز ہو جائے۔ اور معاویائی میڈیا کا پروپیگنڈا تو یہاں تک پہنچ گیا تھا معاذ اللہ کہ حضرت علی صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ علی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو، ایک رات میں لوگ ایک ہزار تکبیر کی آوازیں سنتے ہوں، وہ علی جب حالت نماز میں ہو تو پاؤں سے تیر نکال لیا جائے۔ بتائیے کتنا بڑا پروپیگنڈا کہ نماز نہ پڑھتے۔ اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں جس کے اوپر مولا کائنات نے عمل نہ کیا ہو۔ اس حد تک یہ لوگ گر گئے تھے عداوت علی میں، دشمن علی میں، بغض علی میں۔ تو فضائل علی کو ہمیشہ چھپایا گیا، فضائل آل عمران کو، کمالات آل عمران کو ہمیشہ دبایا گیا، چھپایا گیا۔ میں کہوں گا پروردگار تو فضائل علی کو کہاں لکھے گا؟ تو قدرت نے بھی پکار کے شاید آواز دی ہو۔ میں فضائل علی کو کسی کاغذ پہ یا کسی کتاب میں نہیں لکھوں گا، آگے اس لیے کہ جب یہ مسلمان قرآن جیسی کتاب جلا سکتا ہے تو فضائل علی کی کتاب کو کیوں نہیں جلائے گا؟ تو پروردگار تو کہاں فضائل علی کو لکھے گا؟ کہا کہ میں ایسی جگہ پہ نوشت کروں گا جہاں ان لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی۔ سورج کے ماتھے پہ لکھوں گا، چاند کی پیشانی پہ لکھوں گا، چمکتے ہوئے ستاروں کے اوپر لکھوں گا، انسانوں کی زندگیوں پہ لکھوں گا، ہوا کے دوش پہ لکھوں گا، پانی کی روانی پہ لکھوں گا، اور مہکتے ہوئے گلستان کے پھولوں پہ لکھوں گا، بلبل کے نغموں پہ لکھوں گا، بلبل کی آواز پہ لکھوں گا، مہکتے ہوئے گلدستے پہ لکھوں گا، تاکہ یہ مٹاتے مٹاتے خود مٹ جائیں۔ اس لیے کہ جب تک سورج چمکتا رہے گا فضائل علی کا اعلان ہوتا رہے گا، جب تک چاند چمکتا رہے گا فضائل مولا کا اعلان ہوتا رہے گا، جب تک ستارے جگمگاتے رہیں گے علی کی فضیلت کا اعلان ہوتا رہے گا، جب تک دریا میں روانی رہے گی فضائل مولا بیان ہوتا رہے گا۔ انسانوں کی زندگیوں پہ لکھوں گا۔ اب اگر دنیا والے مٹائیں گے بھی تو کہاں سے مٹائیں گے؟ تذکر علی، ذکر علی، فضائل علی ہر جگہ موجود ہے۔ مکے میں علی کا تذکرہ، مدینے میں علی کا تذکرہ، محراب میں علی کا تذکرہ، کعبے میں علی کا تذکرہ، مسجد میں علی کا تذکرہ، عرش پہ علی کا تذکرہ، فرش پہ علی کا تذکرہ، قرآن میں علی کا تذکرہ، زبان ملائکہ پہ علی کا تذکرہ، زبان رسول پہ علی کا تذکرہ، ہر جگہ ذکر علی موجود ہے۔ ذکر علی کو مٹانے کے لیے بنی امیہ کی اولاد ختم ہو گئی، بنی امیہ مٹ گئے، بنی عباس ختم ہو گئے،
تخت بہ گئے، تاج بہ گئے، سلاطین وقت ختم ہو گئے، سلطان زمن دنیا سے مٹ گئے، صفحے ہستی سے چلے گئے، نہ ذکر علی میٹا نہ ذکر علی کرنے والے میٹیں گے۔ دنیا والے آج ذکر علی کو کہاں، علی کو پہچان نہیں پائے۔ کون علی؟ احد کا لافتہ علی، بدر کا سورما علی، صفین کا غازی علی، نفس علی نفس اللہ، عین علی عین اللہ، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ جب تمام دنیا میں حرکات و سکنات علی ہی کی وجہ سے ہیں تو معلوم یہ ہوگا پتوں میں کھنک علی سے، ڈالی میں لچک علی سے، پل صراط کی سڑک علی سے، پھولوں میں مہک علی سے، کعبے میں قرآن کی تلاوت کی بھنک علی سے، دریا میں سمک علی سے، پل صراط کی سڑک علی سے۔ تو مجھے کہنے دیجئے علی اس بحر علوم لامحدود متلاطم کا نام ہے جو پھیلتا ہے تو پورا قرآن بن جاتا ہے، سمٹتا ہے تو پائے بسم اللہ میں سما جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔